الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت الحمدللہ حاجیوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ناگپور سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 7 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک کے جہاز ہیں، اور اس مرتبہ کافی لوگ ہمارے اپنے ضلع سے تقریباً 600 سے زیادہ لوگ اللہ کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ان کے پہنچنے کو قبول فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اس وقت حاجیوں کا روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام کے فریضوں میں سے ایک اہم فریضہ حج بھی ہے۔ اس کو حدیث میں یوں فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز یہ تو مستقل فریضہ ہے جو بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ صرف مالی عبادت ہے، اور حج یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اس میں مال بھی لگتا ہے اور جسم بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد پر فرض ہے، وہ بدنی عبادت ہے۔ نماز ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے، اور یہ مستقل ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ روزہ رمضان کے 1 مہینے کا فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن کی الگ الگ حیثیت ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ جہاں حج کا موقع آتا ہے وہیں قربانی کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ قربانی بھی مال والے پر واجب ہے، اور حج اور قربانی جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد آ جاتی ہے کہ حج
اور قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو بہرحال اس سال لوگ حج پہ جو جا رہے ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے۔ یہ حج کو جانے والے یہ اپنے پورے علاقے کی طرف سے ایک وفد کی شکل ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے جانے والے کوئی معمولی نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ میزبان اللہ ہے اور یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس لیے مکہ اور مدینے میں بڑے بڑے بورڈ لگتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا یا ضیوف الرحمن، خوش آمدید ہو اللہ کے مہمانوں۔ تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے جانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے اور چھوڑنے والوں کے رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جانے والوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو وہاں کے اعمال میں لگائیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ لگائیں۔ جانے والوں کے رشتہ دار، بہت ساری رسم و رواج ہمارے اندر آ گئی۔ حج کو جانے والوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد دینا چاہیے، لیکن ایک رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ حج کو جاتے وقت ان کو خاص طور سے ہدیے دیے جاتے ہیں، حالانکہ ہدیہ یہ سنت ہے۔ ہدیہ جو ہے یہ سنت ہے۔ ہدیہ دینے اور لینے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے شریعت میں، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا ہدیہ دینے کا بھی۔ بچے کی شادی ہے تو ہدیہ دے دو، امام صاحب نے تراویح سنائے ہیں تو شب قدر میں انہیں ہدیہ دے دو۔ کوئی حج کو جا رہا ہے تو اس کو ہدیہ دو۔ بزرگوں، یہ مخصوص اوقات کو متعین کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہدیہ دینے اور لینے سے محبتیں بڑھتی ہے۔ ہدیہ دیا بھی کرو اور ہدیہ لیا بھی کرو۔ ایک ہے صدقہ دینا اور ایک ہے ہدیہ دینا۔ ہدیے میں بھی ثواب ہے، ایسا نہیں کہ ہدیہ دینے میں ثواب نہیں ہے اور صدقے ہی میں ثواب ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا رکھی ہے کہ صدقہ دینے میں ثواب ہے اور صدقہ دینے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ صدقہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہدیہ دینے میں ثواب نہیں ہے، نہیں بزرگوں۔ صدقہ سامنے والے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے اور ہدیہ سامنے والے کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جس کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں اس کی عظمت ہے، اس کا اکرام مقصود ہے، اس لیے دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کا اکرام یہ تو مستقل ثواب کی چیز ہے، یہ مستقل اجر کی چیز ہے۔ رات ہی میں جو اجتماع ہوا، اس میں جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے ہفتے واری شب گزاری کا،
اس میں حیات الصحابہ پڑھی گئی. تو اس حیات الصحابہ میں ایک روایت پڑھی گئی کہ ایک صحابی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تکیے سے. دوسرے صحابی ان کی ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنا تکیہ نکال کر ان کو دے دیا اور پھر یوں فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے اور اسے تکیہ پیش کر دے اس کی اس عمل پر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا اجر ہو گیا. تو ہمیں یہ اپنے مزاج کو بدلنا ہے کہ شادی آئی تو ہدیہ دے دو، حج کا موقع آیا تو ہدیہ دے دو، شب قدر آئی تو امام مؤذن کو ہدیہ دے دو. یہ ہم نے جو مقصود اوقات کر لیے ہیں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. جیسے ایک ہمارا مزاج بن گیا کہ اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو ہماری زبان پر درود نہیں آتا، لیکن ان اللہ ملائکتہ کی آیت آتی ہے تو فوراً ہماری زبان پر درود آ جاتا ہے. بھائی یہ رواج ہے. یہ رواج ہے. حکم تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھو اور آپ کا نام نامی آئے تو ضرور درود پڑھو. لیکن ہم نے ایک اپنا مزاج بنا لیا. ہم نے اوقات متعین کر لیے کہ مرنے والا مر گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا ڈوبنے والا. تو ڈوبنے والے کو کیا چاہیے؟ اس سے ہم کہیں گے کہ ابھی 3 دن تک کے رہے، 3 دن کے بعد ہم تجھے نکالیں گے. 40 دن انتظار کر، 40 دن کے بعد 40واں کریں گے. پھر 1 سال تک کے انتظار کر تو پھر سال میں برسی کریں گے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالو. شریعت کو، دین کو اپنے مزاج پر مت لاؤ. ہم دین اور شریعت کو ہم اپنے مزاج پر لانا چاہتے ہیں. دیکھو دین جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے جو خالق ہے، اور ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ یہ مخلوق ہے. کبھی مخلوق خالق کی حکمتوں تک یہ پہنچ سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا. تو ایک مزاج بن رہا ہے کہ دین اور شریعت کو ہم اپنے مزاج پر لائیں. حالانکہ ہمیں اپنے مزاج کو، ہمیں اپنی طبیعت کو، ہمیں اپنی عقل کو، ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنے ماحول کو دین اور شریعت کے مطابق کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہدیہ کب دیں گے؟ بچی کی شادی آ گئی تو دے دو، 27ویں شب آئی تو دے دو، حج کو جا رہا ہے تو دے دو. نہیں بزرگوں، ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. جس گھر میں جس بچی کو ہم نے شادی میں ہدیہ دیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس کے گھر کے اندر کوئی چیز ہم نے ہدیے کے طور پر بھیجی؟ ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ وہ شادی کے دن ہدیے کی محتاج تھی اور شادی کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، صدقے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، تو ہدیہ رکھا شریعت نے کس کے لیے؟ ہدیہ تو اس کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صدقہ اس کو نہیں دے سکتے، تو ہدیہ دو اس کو. اب چاہے وہ پریشان حال ہو، تکلیفوں میں ہو،
تو وہ شادی کے دن ہدیہ دینے والے میں تو نہیں سمجھتا الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا کہ وہ زندگی میں اس کے زندگی بھر کبھی اس کو ہدیے کے طور پر کوئی تحفہ بھیج دیا ہو کسی رشتہ دار نے۔ یہی حال امام و مؤذن کا ہے کہ شب قدر میں جو دے دیا، سال بھر کبھی توفیق نہیں ہوتی کسی مسلمان بھائی کو کہ یہ اپنا مؤذن ہے، یہ حقدار ہے بیچارہ، اس کو بطور ہدیے کہ ہم کچھ دے دیں۔ اب انتظار کریں گے کب کا؟ شب قدر کا، اور پھر اعلان کر کے دے گا یہ فلاں کی طرف سے، فلاں صاحب کی طرف سے 100 روپے، بہت بڑا احسان کر لیا۔ شادیوں میں پہلے اعلان ہوتے تھے فلاں صاحب کی طرف سے یہ، فلاں صاحب کی طرف سے یہ، اب اعلان بند ہو گئے، لیکن رواج باقی ہے۔ ایسی حاجی صاحب کو حج کے جاتے وقت کوئی شال دے رہا ہے، کوئی دستی دے رہا ہے، کوئی جوڑا دے رہا ہے، اور حاجی صاحب حج کر کے آ گئے تو ہدیے سے بھی فارغ ہو گئے بیچارے۔ اب کوئی رشتہ دار کبھی بطور عظمت اور احترام و اکرام کے اس کے پاس جا کر اس کو ہدیہ نہیں دے گا۔ دین اور شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق مت ڈھالو۔ جب دین اور شریعت کا کوئی عمل شریعت اور دین کی حد سے ہٹ جائے اور وہ ہمارے مزاج کے اوپر آ جائے تو وہ دین اور سنت نہیں رہتی، وہ شریعت نہیں رہتی، وہ رسم اور رواج بن جاتی ہے۔ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آئے دن کا تجربہ ہے، دیکھا جاتا ہے، حالات سامنے آتے ہیں۔ تو ہدیے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ مخصوص وقت ہو اسی وقت میں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ دینا ناجائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، نہیں۔ اس کے لیے 24 گھنٹے آپ کے پاس کھلے ہوئے ہیں۔ ہدیہ دینے اور لینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدیہ دو محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں رسم و رواج نہیں بنانا ہے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے اور وہ رواج بن جاتی ہے تو اس کی حقیقت نکل جاتی ہے، اس کے اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک رسم و رواج بن جاتا ہے۔ جیسا حاجی صاحب جا رہے ہیں، کل ہی کی بات کا ایک صاحب کے چچا حج کو جا رہے، کا زمانے سے گھر نہیں آئے، اب آئے ہیں تو ہم نے ان کی دعوت رکھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو بھی احساس ہوا کہ حج کو جا رہے ہیں، چلو صلہ رحمی کر لیں۔ لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کسی مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کو بند رکھے۔ خیر احساس ہو گیا، غنیمت ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن ایک مزاج بنانا کہ بھائی جب حج کو جائیں گے تو سب سے معافی تلافی کر لیں گے، اگر خدا نخواستہ جانے سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق لائیں۔ شادی کا موقع آیا،
تو بہت زمانے سے دشمنیاں تھی آپس میں خاندان میں، چلو اب بچی کے وقت شادی کا موقع آیا ہے، اس مرتبہ جا کر ملاقات کر لیں گے، رکا بھی دے دیں گے، معافی تلافی بھی کر لیں گے. تو بچے پیدا ہوتے تو جوان نہیں ہوتی، کئی سال لگ گئے اس کو. تو اتنے سال جو ہمارے گناہوں میں گزرے، اس کا کیا ہوگا؟ بزرگوں، ہم شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق نہ استعمال کریں، بلکہ ہم اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق استعمال کریں. ہر آدمی کے دل کے اندر دو چیزیں دھڑکتی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نیکی بھی دھڑکتی ہے اور برائی بھی دھڑکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ چلو ملاقات کر لینا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے، فلاں کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کا ادا کر دینا چاہیے، تو فوراً آدمی اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. ابھی تو بہت ٹائم ہے، دیکھیں گے بچے کی شادی کے ٹائم پر کر لیں گے، یا حج کو جانے سے پہلے کر لیں گے، یا عمرہ جانے سے پہلے کر لیں گے. ایسا نہیں کہ اس کے دل کے اندر وہ چیز دھڑکتی نہ ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ہر ایک بچے کے ساتھ دو پیدا ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ. شیطان کا کام ہے برائی کا خیال دل میں ڈالنا، اور فرشتے کا کام ہے اچھائی کا خیال دل میں ڈالنا. لیکن جب اچھائی کا خیال دل کے اندر آتا ہے اور کسی کا حق دینے کا اور کسی کی معافی مانگنے کا جب دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی اس کو ٹال دیتا ہے. آگے دیکھیں، بعد میں دیکھیں. اور یہ ٹالتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی زبانوں سے کہتا ہے ابھی تو بہت موقع ہے، مل لیں گے نا. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے. اب حج کے فارم تو 6 مہینے پہلے بھرے جاتے ہیں. اب شیطان اس کو سمجھاتا ہے ابھی تو فارم بھرے اپنے، ابھی کیا کرے ملاقات کر کے، نمبر تو لگنے دو. اب ٹال دیا. تو یہ ٹالنا نقصان دہ ہے. نیکی کا خیال آئے تو فوراً اس پر عمل کرو. بادروا بالاعمال الصالحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور اب تو موت اتنی آسان ہو گئی کہ بٹن دبایا لائٹ گل، بس یہی حال ہو گیا آج کل تو موت کا. ورنہ پہلے بستر مرگ پر آدمی پڑا رہتا تھا اور گھر کے لوگ کہتے تھے امام صاحب کو بلاؤ تاکہ ان کو یاسین سنائے. کیوں سنائے یاسین؟ کہ موت کا وقت آیا ہو تو جلدی سے چلے جائے، ورنہ اللہ انہیں صحت دے دے. تو کئی دن پڑے رہتے تھے. اب تو کہا کہ سویا تھا تو اٹھا ہی نہیں، کھاتے کھاتے ڈھسکا لگا چلے گئے. ابھی پچھلے وقت ہم ایک جگہ گئے میت میں، رشتہ دار میں گئے تھے ایک مقام پر، فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں چکر آئے، بیٹھ گئے. کہا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. تو بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو جہاں حج کو جانے والوں کو ہدیے اور تحفوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو اس کو ہم مخصوص اوقات کے لیے متعین نہ کریں. ایک گزارش یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جانے والا 1-2 ہوتے ہیں اور چھوڑنے والے 50 ہوتے ہیں. آپ جا کر دیکھو ایئرپورٹ پر، حج ہاؤس پر، تو اللہ اکبر، گرمی کا موسم ہے
اور لوگ پریشان ہیں. ہم جا رہے ہیں اچھی نیت سے کہ حاجیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں. آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اس کو بھی اللہ کا راستہ کہا گیا ہے. حج کو جانے والا یہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے. لیکن وہاں ہم یہ بھی سوچیں میرے جانے سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہوگی. دوسروں کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک بھیڑ جمع ہو رہی ہے، مردوں کی، عورتوں کی. پہلے یہاں سے بمبئی جاتے تھے تو یار پلیٹ فارم پر اللہ اکبر دوسرے پیسنجروں کو اندر جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. تو بزرگوں، یہ سارے دین کا، شریعت کا ایک مزاج ہے. شریعت کے مزاج پر اپنے مزاج کو لاؤ. شریعت کے اپنے مزاج پر مت لاؤ کہ ہم اپنے مزاج سے کریں گے جو کریں گے، تو پھر وہ شریعت اور دین نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.